اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ ہم آپ کو وہ قصہ سناتے ہیں جو گزشتہ مذاہب میں افسانہ بن کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نے جواب دیا کہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی فریب بنا لیں گے اور اللہ تم کو نبوت دے گا۔ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی والد ان کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہمارے والد ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر ارادہ کیا کہ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا پھر کہیں دور لے جا کر پھینک آتے ہیں کہ ہمارے والد کی محبت ہمارے لیے ہی ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو مارو نہیں بلکہ ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس ارادے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور رات کی تاریکی میں والد کے پاس آئے تاکہ ان کا فریب عیاں نہ ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف ادھر ایک قافلہ آ نکلا اور انہوں نے جیسے ہی پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ باہر آ گئے، اور وہ قافلے والے دیکھ کر وہ ان میں بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسن عطا کیا تھا۔ اس کے بعد قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا اور انہیں ایک امیر نے جس کا لقب عزیز تھا خرید لیا۔ اس کے بعد وہ ایک معزز خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان پر ایک دوسری آزمائش اس طرح سے آئی کہ جب وہ جوان ہوئے تو امیر کی بیوی جس کا نام عزیز تھا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس عورت نے ان کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہا، مگر انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ غلط ہے، اور پھر اللہ کی رحمت نے انہیں سنبھال لیا۔ اس کے بعد ان کو کچھ عرصے قید میں رہنا پڑا اور پھر ان کو اللہ نے خواب کی تعبیر بتانے کا علم عطا کیا۔ لہذا اس وقت کہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کو خواب کی تعبیر کسی سے نہ مل سکی، تو ایک قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندان میں تھا اس نے ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی، اور بادشاہ ان کی اس علم اور دانش مندی سے بہت متاثر ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی عورتوں نے ثابت کر دی، اور بادشاہ نے ان کو خزانوں پر مامور کیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کے بھائیوں نے آخر میں ان سے معافی مانگی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوایا اور ان کو تخت پر انہوں نے بٹھایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ یہ وہی خواب ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے بچپن میں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ واقعی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ مسبب اسباب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کو جب بھی پڑھیں تفسیر سے پڑھیں، ہمیں ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہمیں روشنی دی ہے قرآن نے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔